السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آدھ سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ جو روزی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رزق اس کی طرف سے، تو پھر یہ جو جادو کرتے ہیں یہ روزی اور رزق کو کس طریقے سے روک لیتے ہیں؟ تو بیسیکلی یہ روکا نہیں جا رہا ہوتا، یہ چرایا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ میرا ایک جاب میں کر رہا ہوں، میں اب آپ کو دنیاوی حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک جاب کر رہا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے، سیلری تقریباً 41-42 ہزار روپے۔ اب اس آنر نے مجھے جو ہے وہ 25 ہزار روپے پہ یا 35 ہزار روپے پہ رکھ لیا۔ جیسے لوڈر وغیرہ ہوتے ہیں نا، چھوٹی جابس کے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو چھوٹی فیکٹریز والے کیا کرتے ہیں، ان کو کم سیلری کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور ٹائم جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 9 to 6 یا 9 to 5، 8 گھنٹے کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے فکس ہے، اس پوری ڈیوریشن میں اسے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس ڈیوریشن کا جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ 41,000 بنتا ہے، اور وہ اس کو پیڈ کر رہے ہوتے ہیں 35,000، مین کہ 7,000 روپے پر منتھ کے وہ اس شخص کے اپنے رسک میں چرا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص نوکری پہ رکھ رہا ہوتا ہے بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس اس شخص کا رزق اتار رہا ہے، اور اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ اتنے افراد کا یہ رزق تمہارے پاس دیا گیا ہے، اسے بانٹنا ہے۔ اب وہ جب بانٹے گا ان سے اس رزق کے عوض، یعنی کہ نوکری کے عوض، پیسوں کے عوض نوکری کروائے، جو بھی کروائے، لیکن اس کی لمیٹیشن کے اندر، ایسا نہ ہو کہ اس پہ ظلم کی صورت میں ہے، غلامی کا تو زمانہ نہیں اب۔ تو جب وہ اس کو اس کی اجرت کم دے گا تو مطلب کہ وہ اس کا پیسہ چرایا گیا۔ رزق تو اس کا بندہ ہوا تو 41,000 روپے ہی گورنمنٹ کی طرف سے بندہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی اتنا ہی بندہ ہوا ہے کہ جتنا اس کو کھانا ہے، اس کے گھر کے اندر جو رزق آنا ہے وہ اپنا اہل عیال کا جو ہے خیال رکھ سکے، ان کے کپڑے تھے، دوائیاں، سب کچھ کر سکے، اپنے گھر کا کرایہ دے سکے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، یہ قدرت کا بھی سسٹم ہے، اور یہ بندوں کے پاس یہ چیزیں دی گئی ہوتی ہیں۔ تو یہ پیسہ اس نے چرایا، اب اس کا روز محشر اس کو حساب تو اس کو دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے جادو کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اس کے پرانے کپڑے لے کر جو اس کے استعمال میں ہوتے ہیں، یا اس کے استعمال میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کے اوپر اس کی انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، اس انرجی کے ذریعے جو انرجی رزق کی انرجی ہوتی ہے، جو آسمان سے قدرت کی طرف سے اس بندے کی طرف جاری ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ دخل اندازی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، اور اسے روکا جاتا ہے، جس سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور کے اوپر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتا۔ تو اس طریقے سے اور کیا کیا جاتا ہے کہ اب اس انرجی کو چرا کے وہ جو معاشی طور کے اوپر کمزور، وہاں سے وہ پیسہ اپنی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یا جس نے جادو کروا رہا ہوتا ہے وہ پیسہ اس کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے، اس کے اوپر چاہے آپ یقین کریں نہ کریں، اور یہ حقیقت چیز ہے کہ یہ چوری ہوتی ہے، کہ رزق کے اندر تنگی اور پریشانی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو اپنے خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بندشیں کئی ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عامل نے کہہ دیا آپ کے ساتھ تو بندش ہے، اب وہ عامل یہ نہیں بتاتا کہ بندش آپ کی طرف سے ہی آپ استغفار پڑھیں، اس نے کہہ دیا بندش ہے، جیسے ہی جملہ کہا تو اس نے کہا میری پھپھی نے، خالہ نے، ماموں نے، چاچا نے، کسی نے کروا دیا ہوگا، بھائی بندش ہو گئی ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کیس کے اندر جو ہے وہ رشتہ دار یا دوست یار یا جو آپ کی کمپنی کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہی کروا رہے ہوتے ہیں۔ بندش جو ہے آپ کی اپنی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے اوپر ایسے کسی معاملات ہوں تو پہلے آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے استغفار کا ذکر کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس قسم کے کسی صحیح عامل کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔